बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने हिस्सा नज़म से 2 आपके चैप्टर पढ़े जिसमें हम दो नात शामिल थे। अब आज हम गज़ल का आगाज़ करते हैं। आपने नसर का भी एक चैप्टर पढ़ा, आपने नज़म के हवाले से भी आपने असबाक को देखा, और आज हम गज़लियात के हवाले से पहले शायर जो हैं ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। तो गज़ल का आगाज़ करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि गज़ल किसको कहा जाता है। गज़ल जो है वो गज़ाल से निकला है, और इसका मतलब है कि गज़ल के अगर हम इस्तिलाही मानी देखें तो गज़ल ऐसी नज़म को कहा जाता है, ऐसे अशार का मजमूए को कहा जाता है जिसमें औरतों से प्यार और मोहब्बत की बात की जाए। या बाज़ जगह पर गज़ल के इस्तिलाही मानी इस तरह बयान किए जाते हैं कि गज़ल, चूँकि गज़ल का मतलब हिरन की आवाज़ है, तो हिरन जब शिकारी कुत्तों के नरगे में फंस जाए और उसके गले से जो दर्दनाक चीख निकलती है उसको गज़ल कहा जाता है। यानी आहो पुकार को और सोज़ो गदास को गज़ल कहा जाता है। तो शेरी इस्तिलाह ये है कि शायर जो है अपने इश्क व मोहब्बत के मामलात को नहायत ही दर्द अमेज़ जब अंदाज़ में बयान करता है तो उसको गज़ल कहा जाता है। सबसे पहले शायर जो आपके सिलेबस में है ख्वाजा मीर दर्द हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो थे ये मीर तकी मीर से बिल्कुल मुख्तलिफ शायर हैं। बाज़ बच्चे इनको मीर की मुनासबत की वजह से या मुताबिकत की वजह से ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर को एक ही समझती हैं, लेकिन असल में मीर तकी मीर अलग शायर हैं और ख्वाजा मीर दर्द अलग शायर हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो ख्वाजा मीर दर्द जो थे इनका असल नाम सैयद मोहम्मद मीर था और ये दर्द तखल्लुस करते थे। आपके वालिद का नाम ख्वाजा नासिर अंदलीब था। ये भी उर्दू के एक बहुत बड़े बाकमाल शायर थे, और जो ख्वाजा मीर दर्द हैं इनको अपने वालिद की तरफ से जागीर मिली हुई थी, इसलिए नहायत ही आसूदगी से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और दर्द का कारनामा ये है कि इन्होंने उर्दू शायरी जब शुरू की तो सबसे पहले दर्द ने तसव्वुफ़ को रवाज दिया। और चूँकि दर्द के जो वालिद थे वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और दर्द भी एक दरवेश सिफ़त और खुदा पर तवक्कुल रखने वाले इंसान थे, तो लिहाजा इनकी शायरी में सूफियाना अंदाज़ मिलता है। इसलिए दर्द को सूफियाना शायर के बाबा आदम का दर्जा हासिल है। और ख्वाजा मीर दर्द तमाम ज़िंदगी दिल्ली में रहे और यहीं पे उनकी वफ़ात 1785 में हुई। तो पहला शेर देखिए। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई कह गुज़र जाते हैं। काम मर्दों के यानी बुज़ुर्गों यानी मुश्किलात का सामना करने वाले, बहादुरी का सामना करने वाले, जान से अपनी जो कर जाते हैं, जान से अपनी यानी जान कुर्बान करने वाले। मफ़हूम इसका देखिए शेर का कि शायर इस शेर में कहते हैं कि अज़ीम कारनामे वही लोग सर अंजाम देते हैं जो अपने मकसद की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तशरीह देखिए कि ज़ेर तशरीह शेर में मीर दर्द ने दुनिया की एक अहम हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है। शायर कहते हैं कि मैदान हयात में यानी ज़िंदगी के इस मैदान में वही लोग काबिल कदर कारहा नुमायाँ सर अंजाम देते हैं जो राह अमल पर आने वाली मुश्किलात का मुकाबला नहायत ही बहादुरी से करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपनी कीमती जान और अपने कीमती मालो मता को भी इस मकसद के लिए नजराने के तौर पर कुर्बान कर देते हैं। मीर दर्द चूँकि एक सूफ़ी इंसान थे और उनके दिल में जो इश्क और मोहब्बत का जज्बा कूट कर भरा हुआ था, तो इसीलिए शायर कहते हैं कि जो बुलंद नस्बुल ऐन के लिए जान जैसी कीमती शय कुर्बान करने वालों को वो खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि जो लोग बहादुर होते हैं और जो अपनी जान कुर्बान करने वाले होते हैं, असल में वही जवान मर्द होते हैं, वही बहादुर होते हैं।
تو شاعر نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ ایسی سعادت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بہادر، پرعزم اور جذبہ شہادت سے سرشار ہوتے ہیں، اور ایسے انسانوں کا عمل ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ جرأت اور دلیری کا انداز لوگوں کے دلوں اور ذہن پر نقش ہو جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے عظمت اور جرأت کی مثال ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو فیض احمد فیض نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جس دست سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یعنی وہی جوان مرد وہی ہوتے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور بہادری سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ مرنے سے آگے یعنی موت سے پہلے۔ شاعر نے اس شعر میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے، پہلے مفہوم دیکھیے کہ شاعر درویش صفت تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو درویش صفت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کشی کی بنا پر موت سے پہلے ہی موت سے آشنا ہوتے ہیں اور موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یعنی شاعر کہتے ہیں، اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک موت وہ ہے جو ہم نے یعنی کہ ہمیں آنی ہے، جو برحق ہے، یعنی اس روح کو نکلنا ہے اس جان سے۔ اور ایک موت کیا ہے، نفس امارہ کی موت، یعنی جو درویشوں کے نزدیک اصل موت ہے۔ اور جو فرشتہ صفت لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی علائشوں سے بیگانہ ہو کر خود کو نفسیاتی خواہشات سے اس حد تک آزاد کر لیتے ہیں کہ ان میں اور مرے ہوئے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو اس دنیا کے آرام و عشائشوں سے لطف اندوز ہونے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ شاعر اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ موت جو ہے، تجھے آ کے فقیروں سے کیا لینا۔ فقیر یعنی درویش، یعنی میر تقی میر چونکہ صوفی تھے، درویش تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ موت اگر تو آئے گی تو ہم درویشوں سے کیا تجھے ملے گا، کیونکہ ہم تو موت سے پہلے ہی مر چکے ہیں، یعنی ہم نے تو نفس امارہ کو پہلے ہی مار دیا ہے، ہم نے اپنے نفس کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو آئے گی تو تجھے اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ موت سے وہی لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں جو دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا کرنے میں، اسباب کو اکٹھا کرنے میں اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ جو اہل بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں، یعنی وہ موت سے نہیں گھبراتے۔ شعر اس پہ دیکھیے، سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تجھے دشوار نہ ہو۔ یعنی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ اے موت، تو نے ہم سے کیا آ کے لینا ہے، زیادہ سے زیادہ تو ہمارا سلسلہ حیات ختم کرے گی، ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، تیرا آنا ایک محض ایک رسم ہوگا، ورنہ حقیقت میں تو ہم اس زندگی سے پہلے ہی کنارہ کش کر چکے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے، دیدہ و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جانتے ہیں۔ دیدہ و دید ملاقات، غنیمت کافی، جوں ماند شرر شعلہ، اہل نظر اہل بصیرت۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو بھی ملاقات کا جو بھی موقع ملا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، یعنی درد نے زندگی کے بے ثباتی اور ناپائیداری کو موضوع بنایا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح چنگاری آگ سے نکل کر بلند ہوتی ہے اور محض دو مرتبہ نظر آتی ہے، ایک مرتبہ وہ تب جب آگ اٹھتی ہے یعنی چنگاری ابھرتی ہے، اور دوسری مرتبہ جب وہ بجھنے لگتی ہے وہ تب چٹکتی ہے۔ تو انسان کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے، جس طرح چنگاری آگ سے اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے اور ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے اور دنیا کو اپنی روشنی سے منور کرتی ہے اور پھر آگ میں مل کر راکھ ہو جاتی ہے، تو انسان بھی بالکل اسی طرح ہے۔ یعنی انسان کی موجودگی یا اہمیت کا اندازہ
طور پر 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ دنیا میں آتا ہے اور دوسری دفعہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس عارضی اور چند روزہ مختصر زندگی میں جو دوست، رشتہ دار، احباب، پیارے ملنے ملانے اور ان کو دیکھنے کے چند قیمتی لمحات میسر آئے ہیں تو ان کو غنیمت سمجھو۔ کیا پتہ کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب یہ زندگی کا اختتام ہو جائے۔ لہٰذا شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی موقع ملا ہے اس کو تم غنیمت سمجھو، نعمت سمجھو اور اپنے دوست احباب سے پیار اور محبت سے ملو۔ تو شاعر کا یہ عشق حقیقی اور مجازی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو عشق مجازی کی طرف بھی شاعر کا یہ اشارہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ جب عاشق کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کو غنیمت سمجھے اور اس پر خوش ہو جائے، کیونکہ اس زندگی کا کیا بھروسہ کہ آدمی کب خاک میں مل جائے اور اس کی رنگوں اور روشنیوں سے منور دنیا قبر کی تاریکیوں میں چلی جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر محبوب گڑی بھی نظر آتا ہے تو عاشق تم اس کو غنیمت سمجھو۔ ساقیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تک بس چلے ساگر چلے، یعنی انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، چل چلاؤ لگا ہوا ہے، تو جو بھی موقع ملتا ہے تو اے انسان اس کو غنیمت سمجھو۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے اشعار ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔